راز راز ہی رہا۔ ایپیسوڈ 1۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کیسی ہوتی ہے اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میری امی جان میری پیدائش کے بعد فوت ہو گئیں۔ دادی نے پالا، پھر بڑے بھائی کی شادی ہوگی تو بھابھی نے ماں جیسی محبت دی۔ دادی کے بعد میں انہیں اپنی ماں کا درجہ دینے لگی۔ میں 15 برس کی تھی کہ والد صاحب کو زمین کے تنازع پر کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دادا بھی حیات نہ تھے۔ بڑے بھائی طفیل اس وقت شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ دادا اور باپ کی دولت ہاتھ لگتے ہی طفیل بھائی بے لگام ہو گئے۔ یار دوستوں نے انہیں گھیر لیا اور غلط جگہوں پر لے جانے لگے۔ یوں میرے بھائی نے دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا۔ بھابھی نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیتے تھے۔ مجھے بھابھی کا ہی سہارا تھا۔ جب کبھی بڑے بھائی مجھ پر غصہ ہوتے یہ ڈھال بن جاتی، ان کا ہاتھ پکڑ لیتی اور میری جگہ خود مار کھا لیتی۔ بھائی مجھ پر بہت پابندیاں لگاتے تھے۔ کسی رشتے دار کے گھر نہ جانے دیتے تھے۔ گھر سے تو کیا کھڑکی سے بھی باہر جھانکنے کی اجازت نہ تھی۔ کبھی باغ میں چلی جاتی اور انہیں پتہ چل جاتا تو بہت غصہ کرتے کہ میرے دوست وہاں آ جاتے ہیں۔ تم بڑی ہو گئی ہو، کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میرے باپ دادا کی کافی زمین جائیداد تھی جس کی پیداوار سے بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ خوشحالی تھی، لہٰذا طفیل بھائی کو کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ طبیعت عیاشی کی طرف مائل ہو جائے، کمانے کی فکر نہ ہو تو انسان عیاشی پر روپیہ لٹانے لگتا ہے۔ نتیجے میں بہت جلد ہی دولت منہ موڑ لیتی ہے۔ بینک بیلنس ختم ہو گیا تو بھائی کی نظر زمین اور جائیداد کے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے زمین فروخت کرنے کی ٹھان لی۔ بھابھی نے روکا تو شوہر سے اتنی مار پڑی کہ اٹھ کر پانی پینے کے قابل بھی نہ رہیں۔ تب بھابھی نے مجھے دادا کے بھائی کے گھر بھیج دیا کہ ان سے اور ان کے بیٹوں سے کہو طفیل کو روکیں۔ اس وقت تک میں 18 برس کی ہو چکی تھی۔ بھابھی میری ماں کی جگہ تھی اور میں ان کی ہر بات مانتی تھی۔ انہوں نے جیسا کہا ویسا میں نے کیا۔ دادا کے بھائی اور ان کے بیٹوں نے تمام برادری کو اطلاع دی کہ طفیل ساری زمین بیچنے کے در پہ ہے۔ اس طرح ان کی بہن کا حق تلف ہو رہا ہے۔ جس روز زمین کا سودا ہونے والا تھا، برادری کے چند بزرگ پہنچ گئے اور انہوں نے سودا رکوا دیا۔ کہا کہ پہلے جائیداد سے بہن کا حصہ الگ کر دو، بعد میں جو تمہارا حصہ ہوگا بے شک اسے فروخت کر دینا۔ اس وقت تو بھائی جان بڑوں کی دباؤ میں آ گئے اور ان کی بات مان لی، سودا کینسل کر دیا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے بیوی کو بہت زدوکوب کیا۔ تمہیں طلاق دے دوں گا اگر آئندہ تم نے برادری والوں کو اطلاع کرائی، کیونکہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اس وقت بھابھی پر جیسے وحشت سوار تھی، لہٰذا بھابھی نے خوف کے مارے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کس نے بڑے دادا کو اطلاع کروائی ہے۔ ہمارے ڈرائیور روشن بابا نے بتا دیا کہ آپ کی بہن کو بی بی صاحبہ نے بڑے دادا کے گھر بھیجا تھا اور میں ہی لے کر گیا تھا۔ یہ سن کر ان کا بس نہ چلتا تھا کہ میرا گلا دبا دیں۔ برادری کا ڈر نہ ہوتا تو یقیناً وہ میرا گلا دبا دیتے۔ تاہم خود پر جبر کر کے خاموشی اختیار کر لی، مگر میری اور بھابھی کی طرف سے دل میں کدورت رکھ لی تھی۔ ایک دن بھائی نے مجھ سے پوچھا، تمہاری بھابھی زیورات کہاں رکھتی ہیں؟ میں خوف زدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، ڈرو نہیں، میں زیورات نہیں مانگ رہا، جانتا ہوں اسے زیورات بہت پیارے ہیں۔ جان دے دے گی مگر زیورات نہیں دے گی۔ پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے سوال کر دیا۔ یوں ہی آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں، سوچ رہا تھا کہ حفاظت کی خاطر بینک کے لاکر میں رکھوا دوں۔ اچھا، یہ تمہیں تو پتہ ہوگا کہ وہ چابیاں کہاں رکھتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اماں رحمت کو پتہ ہوگا، بھابھی کی چیزیں وہی سنبھالتی ہیں۔ دراصل بھائی جان کے سوالات سے جان چھڑانا چاہتی تھی، ورنہ مجھے سب معلوم تھا کہ بھابھی زیور کہاں رکھتی ہیں اور ان کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں۔ میں نے یوں ہی اماں رحمت کا نام لے لیا تھا، کیونکہ وہ ہماری پرانی ملازمہ تھی، دادی کے زمانے سے ہمارے گھر میں رہتی تھیں۔ وہ ہمارے گھر کے فرد جیسی تھیں۔ دادا کے بچوں اور پھر ابا کے بچوں کو بھی انہوں نے پالا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک روز جب بہت گرمی تھی، ہم صحن میں سو رہے تھے۔ گرمی سے میری آنکھ کھل گئی، بجلی نہیں تھی، نیند کسی پہلو نہ آ رہی تھی۔ تب میں نے بھابھی کو جگایا کہ مجھے اوپر چھت پر سونا ہے۔ چھت پر اماں رحمت سویا کرتی تھی۔ بھابھی نے کہا، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، چلو ہم اوپر چلے جاتے ہیں اور اماں رحمت کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ بھائی حسب معمول گھر پر نہیں تھے۔ بھابھی نے سب سے چھوٹی بیٹی کو کندھے پر ڈالا اور میرے ساتھ اوپر چھت پر آ گئی۔ اماں رحمت کو جگا کر کہا کہ آپ نیچے چلی جاؤ اور میرے بستر پر جا کر سو جائیں، نینا دودھ مانگے تو فیڈر دے دینا۔ اماں رحمت صحن میں بھابھی کی چارپائی پر سو گئیں اور میں اور بھابھی چھت پر پڑی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بعد کچھ آہٹیں سنی، یوں لگا جیسے ہمارے صحن میں کوئی چل پھر رہا ہو۔ خیال آیا کوئی بچہ تو اٹھ کر ہمیں تلاش نہیں کر رہا۔ میں نے اوپر سے جھانکا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے 2-3 سائے صحن سے دروازے کی طرف جاتے دیکھے۔
مجھے بھائی جان کی بات یاد آ گئی کہ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ میں نے دوڑ کر بھابھی کو جگایا، اٹھیے بھابھی، ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں۔ بھائی جان گھر پر نہیں ہے، بچے صحن میں سو رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اوپر سے جھانکا، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، جو آئے تھے وہ جا چکے تھے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اب تک ان پر غنودگی طاری تھی۔ نہیں بھابھی، یہ صحیح کہہ رہی ہوں، نیچے چل کر بچوں کو دیکھتے ہیں، اماں رحمت کو جگاتے ہیں۔ بھابھی میرے ساتھ نیچے آ گئیں، ٹارچ ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے سارے بچوں پر لائٹ ڈالی، سب بے خبر سو رہے تھے۔ اماں رحمت بھی چارپائی پر موجود تھی، لیکن وہ اتنی گرمی میں سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے تھیں۔ یہ عجب سی بات تھی کہ انہوں نے چادر میں خود کو کیوں ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ شدید گرمی تھی۔